تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی کہ شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، لیکن یاد رکھنا اس نظام سے اور ان باطل لوگوں سے کبھی آپ کو امید نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بنائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ حق تو پھر حق ہے، اور حق یہ نہیں کہ جو جناب ایک ہتھکڑی دیکھ کر بدل جائے۔ ہاں، آزادی کی جنگ یہ نہیں کہ 4 شل دیکھ کر بدل جائے۔ ہاں بھائی، حق تو پھر حق ہے، اور جناب آزادی کی جنگ یہ بھی نہیں کہ 4 دن کی جیلیں دیکھ کر بدل جائے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی۔ اور آج تک پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جو ہماری جناب مقتدرہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس میں سیاسی و عسکری و مذہبی شخصیات ہوں، جو کچھ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے نا، آج تک اس کا خمیازہ ہماری نسلوں نے بھی بھگتنا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت قدرے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اقبال کہتا ہے جو اہل حرم نے حرم کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی بت قدرے میں جا کر بیان کروں تو بت بھی پکار اٹھے، واہ بھائی مسلح آباد تیری کیا بات ہے، تو ملک بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے تے جب اس میں چلان دیواری آئی 77 سال ہو گئے، مختلف نظام، کبھی سوشلزم، کبھی جناب کیپٹلزم، کبھی جناب مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں اور کبھی فلاں، سارے نظام چلانے کے باوجود 77 سال پاکستان کی تاریخ میں آج تک ان کو کوئی ایک ساحل نہیں ملا کہ جہاں پر یہ کھڑے ہو کے کہ ہم نے ملک کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے ملک کے لیے یہ کیا۔ جو آتا ہے وہ اگلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، جو آتا ہے وہ اگلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، یہ کھا گئے، پھر وہ کھا گئے، پھر یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، یہ کھا گئے۔ بھائی کون کھا گیا ملک کو؟ کس نے کیا؟ قوم کو اپنی ریڑھی لگا کر، اپنی چھاپی لگا کر، وہ جوتیاں پالش کر کے، جناب اپنی مزدوری کر کے قوم 77 سالوں سے گزارا کر رہی ہے کہ شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا اس نظام سے اور ان باطل لوگوں سے کبھی آپ کو امید نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک بات بتا کر گیا ہے، کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بات کہتا ہے تجھے ان سے امید ہے جو جا کر کبھی یورپ کے دروازے پر، کبھی امریکہ کے دروازے پر وہاں سے ہٹیں گے، کوئی کہے گا میں نے رشیا کے دروازے پر جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے چائنا کے دروازے پر جانا ہے۔ کبھی غلام قوموں کی بھی عزتیں ہوئی ہیں، ہاں جی، کبھی غلام قوموں کو بھی کسی نے آج تک پوچھا ہے، کبھی سر جھکائے ہوئے کو بھی جناب روڈ پر کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی تیرا مقام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے۔ بیکاریوں کی کبھی دنیا میں کوئی عزت ہوئی ہے؟ ہاں عزت ہوتی ہے اس کی جو جس کی گھر میں عزت ہو، جو اپنے اندر کوئی دم خم رکھتا ہو۔ حضرت نعمان بن مقرن جو حضور کے صحابی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جب جنگ قادسیہ کا موقع آیا، حضرت نعمان بن مقرن سفیر بن کر گئے مسلمانوں کے یزدگرد کے دربار میں۔ جب گئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کے جناب دربار میں بڑے قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ آپ قالین کو پھاڑتے ہوئے ایسے گئے نا، جب ایسے گئے، ایسے جناب اس کے سامنے گئے، اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ بھوکے ہو گئے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جناب روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اناج چاہیے، ہم دیں گے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کسرا کا تاج لینے آئے ہیں، ہم کسرا کا تاج لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو۔ انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ واپسی پر جاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ مٹھائی ہے، یہ آپ ہماری طرف سے لے جانا، اپنی فوج میں تقسیم کرنا۔ جب نعمان بن مقرن نے اٹھایا نا اس ٹوکرے کو، ہاتھ لگایا تو وہ سمجھ گئے یہ مٹھائی نہیں ہے، اس میں تو پتھر اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ تو آپ نے ایسے کر کے نا جناب وہ ٹوکرا سر پر اٹھایا اور لطف لیتے ہوئے یعنی جھومتے ہوئے واپس فوج کی جانب چلے، اور ٹوکرا سر سے اتار کر سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھا۔ کہا اے جناب ہمارے سپہ سالار، یہ مٹی انہوں نے خود ہمارے حوالے کر دی ہے، بس ہمارے وہاں جانے کی دیر ہے۔ عاشق جو ہے نا، عاشق جو ہے وہ ہر بات میں لطف لیتے ہیں۔ یہی ایک منظر ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید کا نام تو سنا ہوگا، حضرت خواجہ غلام فرید آپ حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو مدینہ پاک سے کچھ دور تھے تو رستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے آپ کو لوٹا بھی، مارا بھی، اور جناب سب کچھ لوٹ لیا، سامان رسد زادرہ سارا کچھ لوٹ لیا۔ آپ تھوڑے 2 دن کی مسافت سے تھے دور مدینہ پاک سے، ڈاکوؤں نے سب کچھ ڈکیتی کر لی۔ جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ غلام فرید نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کدھر جاتے ہو؟
انہوں نے کہا آپ کو لوٹ کر ہم جا رہے ہیں، بس ہمارا کام۔ انہوں نے کہا یار آپ نے ہمارا سارا کچھ لوٹ لیا ہے، سارا کچھ لوٹ لیا ہے، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس تو جناب رستے میں زندہ رہنے کا سامان بھی موجود نہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ مدینہ پاک میں شارٹ کٹ راستہ کون سا جاتا ہے، ابھی تو ہماری مسافت بڑی لمبی ہے۔ وہ وہاں کے بھیدی تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے کہا فلانے پہاڑ پر چلیں، سامنے سے اترے، وادی آئے گی، لیفٹ ہو اور وہاں سے آگے رائٹ ہو جائیں، بس آپ سامنے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جناب مدینہ پاک آ جائے گا۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید ان کے بتائے ہوئے رستے پر اپنے قافلے کے ساتھ چلے نا، تو شام ہونے سے پہلے پہلے سامنے مدینہ آ گیا۔ آپ نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں۔ عاشق ہے نا ہر بات میں مزہ لے گا، کہتے تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، پر جھٹ تیرے کول مدینے پچیندے ہیں۔ تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، پر جھٹ تیرے کول مدینے پچیندے ہیں، میں اس لٹن کٹن پٹن تو قربان۔